بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہمارا عنوان معرب اور مبنی ہے۔ معرب کے حوالے سے آج گفتگو کر لیں گے اور مبنی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گفتگو کر لیں گے۔ سب سے پہلے معرب اور مبنی کا مقسم، بعض علماء نے اسم کو بنا لیا ہے اور بعض علماء نے کلمہ کو۔ اگر اسم کو مقسم بنایا جائے یعنی اسم کی تقسیم کرے معرب اور مبنی کی طرف تو بھی مورد اعتراض ہے۔ اگر کلمہ کو مقسم بنایا جائے یعنی کلمہ کی تقسیم کرے معرب اور مبنی کی طرف تو بھی مورد اعتراض ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی یہ اعتراض ذکر کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے معرب کی تعریف ذکر کریں گے۔ اس کے مختلف تعریفات ہیں۔ بعض نے ما سلم من شبہ الحروف سے کی ہے تعریف کی ہے، یعنی جو حروف کے ساتھ مشابہت سے سالم ہو، اور علامہ ابن حاجب نے المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل سے کی، یعنی وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو، اور ابن مالک وغیرہ نے ما یتغیر آخرہ بسبب ما يدخل علیہ من العوامل، کہ عامل کے داخل ہونے سے اس کا آخر متغیر ہو جائے، یہ بھی تعریف ہے۔ ساری تعریفات صحیح ہیں۔ پھر معرب دو چیزیں ہیں، پہلا ہے اسم متمکن اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ اسم متمکن کے لیے ابن حاجب اور سید شریف جرجانی اور بعض علماء کے نزدیک ترکیب شرط ہے، یعنی اسم متمکن جب اکیلا آ جائے تو وہ مبنی رہے گا، اور اسم متمکن جب کلام میں یعنی ترکیب میں واقع ہو جائے تو پھر وہ معرب ہے ورنہ مبنی ہے۔ لیکن زمخشری اور دیگر محققین کی رائے یہ ہے کہ اسم متمکن ترکیب میں آنے سے پہلے بھی معرب ہے اور ترکیب میں آنے کے بعد بھی معرب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایک اسم کو ہم معرب بھی مانیں گے یعنی ترکیب کے بعد، اور مبنی بھی مانیں گے یعنی ترکیب سے پہلے، جو کہ سراسر تضاد ہے۔ تو اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ اسم متمکن چاہے ترکیب میں ہو یا ترکیب میں نہ ہو تو دونوں حالتوں میں وہ معرب ہی رہے گا۔ بطور فائدہ، بصرین علماء کے نزدیک اسماء میں اصل اعراب ہے اور افعال میں فرع ہے، یعنی اسماء میں اعراب اصل ہے اور افعال میں فرع ہے، تو ان کے نزدیک فعل میں اصل بنا ہے۔ بصرین علماء کے نزدیک فعل میں اصل بنا ہے، اور کفین کا مذہب یہ ہے کہ اعراب اسماء اور افعال دونوں میں اصل ہے، اور صاحب البسیط سے منقول ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اعراب افعال میں اصل ہے اور اسماء میں فرع ہے، لیکن بصری کا مذہب راجح اور صحیح ہے۔ تو اب آتے ہیں فعل مضارع، دوسرا ہے فعل مضارع۔ یہ فعل مضارع یہ اس لیے معرب ہے کہ یہ اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یعنی اسم فاعل کے ساتھ حرکات، سکنات اور حروف میں مشابہ ہے، اور اسی طرح جس طرح اسم فاعل نکرے کے لیے صفت بن سکتا ہے تو یہ فعل مضارع بھی نکرے کے لیے صفت بن سکتا ہے، جیسے رجل ضارب، اسی طرح رجل یضرب۔ تو حروف اور حرکات و سکنات وغیرہ میں فعل مضارع اسم فاعل کے ساتھ مشابہ ہے، تو اسم فاعل معرب ہے، اسم ہے، تو لہٰذا فعل مضارع کو بھی معرب میں شمار کیا اس مشابہت کی وجہ سے۔ اب اس میں فعل مضارع کے معرب ہونے میں جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ جب تک فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ متصل نہ آ جائے تو معرب ہے ورنہ مبنی۔ تو ان کے نزدیک فعل مضارع کے مبنی ہونے کے لیے نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کی مباشرت اور اتصال شرط ہے۔ جب اور جہاں مباشرت اور اتصال نہ آ جائے تو فعل مضارع معرب رہے گا، جیسے مثلا یضربانی اور یضربون، تضربون، یضربون اور تضربین، ان صیغوں میں جمہور محققین کے نزدیک اگرچہ اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ آ جائے تو پھر تب بھی وہ معرب ہی رہے گا، کیونکہ ان کے درمیان یا الف تثنیہ فاصل ہے یا واو جمع، اسی طرح تضریبین میں یا ہے، تو
تو جمہور محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ صیغہ معرب ہے اور باقی جو صیغے ہیں وہ مبنی بر فتحہ رہے گا. یہ تو جمہور علماء کی رائے ہے. اور اخفش کا مذہب یہ ہے کہ مطلق نون تاکید سے فعل مضارع مبنی رہے گا چاہے متصل ہو یا نہ ہو. تو ان کے نزدیک مطلق اتصال سے فعل مضارع مبنی رہے گا چاہے پھر وہ اتصال مباشرتاً ہو یا غیر مباشرتاً. اور بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ نون تاکید کے اتصال کے بعد بھی فعل مضارع معرب ہی رہے گا. یہ ہوا نون تاکید اور وہ ثقیلہ و خفیفہ کی بات. اسی طرح جب فعل مضارع کے ساتھ نون مؤنث یعنی جمع مؤنث آ جائے تو بھی فعل مضارع مبنی بر سکون ہوگا. یہ بھی جمہور علماء کا مذہب ہے. لیکن ابن عصفور اور بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ یہ معرب ہے، یعنی یہ جو فعل مضارع کے ساتھ جو نون جمع مؤنث آیا ہے اس کے ساتھ تو یہ معرب ہے اعراب مقدرہ کے ساتھ. اور یہ اعراب اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ماضی کے ساتھ مشابہ ہے نون کے جز ہونے میں. جس طرح ماضی کے ساتھ جو ضمائر آتے ہیں اس کا ایک مثلا جز بنتا ہے اس کے لیے، تو اسی طرح یہ نون بھی اس فعل مضارع کا جز بنا ہوا ہے. تو اس جز ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا. تو یہ مثلا والوالدات یرضعن اولادہن میں یہ یرضعن ان کے نزدیک مرفوع ہے بضمہ مقدرہ کے ساتھ. تو ان کے نزدیک یہ نون مؤنث والے صیغے معرب ہے اور اعراب مقدرہ کے ساتھ.